مجھے اپنا ایک واقعہ یاد آ گیا. میں چھوٹا سا تھا, مجھے ہمارے گھر میں بکریاں تھیں. میں کراچی کی بات کر رہا ہوں. ہمارے گھر میں بکریاں تھیں اور میں وہ بکریاں عصر کے بعد جب مدرسے کی چھٹی ہوتی تھی تو میں بکریاں کھول کے نا پٹریوں کی طرف لے جاتا تھا. ہمارے گھر کے قریب پٹریاں تھیں اور وہاں بکریاں چرتی تھیں. یہ اور بات ہے کہ کچھ عرصے میں نے ان بکریوں کو اتنا پڑھا لیا کہ بکریاں چرتی رہتی تھی اور میں کرکٹ کھیلتا رہتا تھا. اور مزے کی بات آپ کو بتاؤں کہ وہ بکریاں چر کر میرے سے پہلے گھر چلی جاتی تھی, انہیں رستہ بھی معلوم ہو گیا تھا. اس کا مطلب یہ کہ کسی چیز کو آپ لین پہ لگاؤ وہ ضرور لین پہ لگتی ہے. تو جب بکریاں لگ سکتی ہیں تو لوگ بھی لگ سکتے ہیں, نہیں لگ سکتے. کل ہم نے بکریاں لین پہ لگائی تھی, آج ہم نے لوگ لین پہ لگا دی. اور ویسے بھی اگر آپ تاریخ پڑھیں تو آپ کو پتہ چلے گا جتنے بڑے لوگ گزرے ان نے بکریاں رکھی. آج کے بڑے لوگ نہیں. یہ انبیاء کی سنت ہے. نبیوں نے جو ہے وہ بکریاں سنبھالی. تو عرض کر رہا تھا جب میں جاتا تھا نا, میں آپ کو ایک مزے کی بات بتا رہا ہوں. ہمارے ایک استاد تھے قاری فیروز صاحب, اللہ تعالیٰ ان کی قبر کو منور فرمائے, دنیا سے رخصت ہو گئے. مجھے یہ تقریر کرنے کا سلسلہ انہوں نے شروع کروایا تھا. تو میں جب جاتا تھا بکریوں کے ساتھ, تو جب وہ بکریاں وہاں چل رہی ہوتی تھی میں پٹری پہ اکیلے خود تقریر کر رہا ہوتا تھا. کیا کر رہا ہوتا تھا؟ خود تقریر کر رہا ہوتا تھا. اور میں یہ سمجھ رہا ہوتا تھا کہ یہ جہاں پٹڑیاں سب لوگ ہی لوگ ہیں. اس وقت ہم تصور کرتے تھے لوگ ہیں اور آج حقیقت میں لوگ ہوتے ہیں. بھئی وقت ضائع مت کرو. جا رہے ہو, چل رہے ہو, پھر رہے ہو, کہیں تنہائی میں ہو, اپنے ذہن میں اپنی گفتگو کو دہراؤ, اپنے جملوں کو درست کرو. حضرت شیخ نے فرمایا تھا استدلال اپنا مضبوط کرو. روایت کون سی لانی ہے اس کو کیسے فٹ کرنے سے کرو. اشعار موقع بموقع کے اپنے ساتھ فٹ کرو, یاد کرو, پڑھتے رہو. اس ترتیب کے ساتھ آپ پڑھو کہ آپ کو وہ بات بھولے نہیں. اور کبھی بھی آپ کو کوئی روکے ٹوکے, کبھی بھی کسی بات کو اپنے دل و دماغ پر مت لو, بلکہ یہ سوچو کہ اگر یہ غلطی ہے تو میں درست کر لوں گا, نہیں ہے تو میں اپنے محاذ میں چلتا رہوں گا. اللہ تعالیٰ آپ کو ضرور کامیابی نصیب فرمائے گا. میں نے ابھی گزشتہ دنوں میں جب گستاخیاں بہت ہو گئی تو میں حقیقت میں بہت پریشان تھا. میں مذاق نہیں کر رہا, مجھے بڑا دکھ تھا اور مجھے بڑی تکلیف تھی, اور مجھے آج بھی وہ دکھ اور تکلیف ہے. میں آپ کا شوق خطابت دیکھتا ہوں, اللہ کی قسم مجھے شوق شہادت یاد آتا ہے. یعنی اس زندگی کے بعد کیا جینا یار, اس ماحول کے بعد کیا جینا جب ابو بکر کی تکفیر ہو جائے, اس کے بعد کیا جینا جب حضرت معاویہ کو روڈ پہ کوئی لعنت کر دے, اس کے بعد کیا جینا کہ نبی کی 3 بیٹیوں کا انکار کر دے. بہت دکھ کی زندگی ہے, لیکن کیا کریں, جینا ہے تو جینا ہے تو کسی ڈھنگ اور طریقے سے جئیں. اور وہ ڈھنگ اور طریقہ کیا ہے, وہ ڈھنگ اور طریقہ کیا ہے, وہ یہ ہے کہ جناب آپ کوئی کام کر جاؤ. کام بیٹھے رہنے سے, سوچنے سے, اور صرف ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر, ٹانگ پر ٹانگ رکھ کر بات, کوئی کام کرو. تو میں نے کہا کیا کرنا چاہیے, ماحول بھی ایسا ہے, حالات بھی ایسے ہیں, فطرے بہت ہیں, مشکلات بہت ہیں, پریشانیاں بہت ہیں, بہت ساری ایسی ہیں جن کا میں تذکرہ آپ سے نہیں کر سکتا. میں نے بہت سوچا تو میرے ذہن میں ایک بات آئی کہ جن کی توہین ہوئی ہے ان کے ناموں کو عام کر دو. تو میں نے پہلی فرصت میں صحابہ 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 کہنا شروع کر دیا. آپ اندازہ لگائیں, میں اکیلے آدمی نے یہ کہنا شروع کیا صحابہ صحابہ. الفاظ اور جملوں کو دیکھے میرے دل میں تڑپ اتنی تھی, مجھے پتہ ہی نہیں چلا کہ پاکستان کے ہر طبقے کی زبان پہ آ گیا صحابہ صحابہ صحابہ.